وہ اٹھی، آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی کانوں میں ایئر رنگس پہنے. تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا. پیچھے ہی اس کی پھپھو جان کھڑی تھی. کہاں جا رہی ہو؟ ہاسپٹل. آج تمہیں ہاسپٹل نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ کیا ملے گا وہاں جانے سے؟ جواب. سوالوں کے جواب. جو اتنے سالوں سے میرے اندر سوال ہیں ان کے جواب. سوال تو میرے اندر بھی ہیں مگر جواب نہیں ملتے کشمالہ. مت جاؤ اس ہاسپٹل. وہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آتے ہوں گے جنہیں تم نہیں جانتی، جن کا تعلق انہی سوالوں سے ہے. میں نہیں چاہتی کہ تم ان سب میں الجھو. وہ مسکرائی، گہری مسکراہٹ. آپ نہیں چاہتی کہ میں ان میں الجھوں؟ ان سب کو مجھ میں الجھنا ہوگا. میں باریکی سے پروں گی ان کو ایک ہی دھاگے میں. قطرہ قطرہ بکھریں گے سب. میرا انتقام بدلہ آپ دیکھیں گی. وہ پھر سے پلٹتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھنے لگی. وہ بلا کی حسین تھی، بلا کی خوبصورت. سامنے دیوار پر لگی تصویر آئینے میں نظر آ رہی تھی. جعفر علی شاہ. وہ مسکرائے. تصویر میں موجود مرد ہو بہو کشمالہ جیسا تھا، خوبصورت اور بلا کا حسین. 3 جھوٹ. اس کے کان میں جیسے چنگاری کی طرح کچھ الفاظ گونجے. ڈائری کے کچھ صفحے پلٹتے پلٹتے وہ یہ جملہ پڑھ کر ٹھہر گئی تھی. جعفر علی شاہ نے لکھا تھا 3 جھوٹ. کس کے 3 جھوٹ؟ کشمالہ سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب وہ جواب بھی چاہتی تھی. راہداری میں ہیل کی ٹک ٹک گونجی. نرس پلٹی، کشمالہ کو دیکھ کر مسکرائی. یہ لڑکی یہاں کئی سالوں سے آتی تھی. نرس کو معلوم تھا. وہ دروازے سے ہٹی تھی اور کشمالہ وارڈ میں داخل ہو گئی. سامنے ایک عورت ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی تھی اور کوما میں لگتی تھی. وہ آگے بڑھتی ہوئی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، ہاتھ میں موجود کینولا کو دیکھتے ہوئے. بیپ کی آوازیں سنتی وہ گہرا سانس لے گئی. مدہوشی میں موجود عورت بہت خوبصورت تھی مگر مرجھائی ہوئی لگتی تھی. وہ بولی، میں جانتی ہوں آپ سب کچھ سن سکتی ہیں. مجھے سن رہی ہیں نا؟ میں چاہتی ہوں آپ اٹھیں اور میرے سوالوں کے جواب دیں. میں جانے کتنے سالوں سے آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہی ہوں. اس دن جب آپ اٹھیں گی آپ کو سب سے پہلے میرے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. درِ فشاں جعفر. وہ اٹھ کھڑی ہوئی، وارڈ سے باہر نکلی. ہیل کی ٹک ٹک گونجی اور وہ راہداری سے نکلتی ہاسپٹل سے باہر نکلی تھی. تبھی اس کے جانے کے بعد وہاں ایک اور گاڑی بھی رکی. ڈرائیور نے گاڑی سے نکلتے پیچھے کسی کا دروازہ کھولا. ایک بہت خوبصورت عورت میرون رنگ کے خوبصورت لباس میں ملبوس نکلی تھی. آنکھوں سے گلاس ہٹاتے ہوئے اسے سنہری بالوں کو پیچھے کیا تھا اور ہاسپٹل کی راہداری میں داخل ہوتے ہوئے اسی نرس کی نظر اس عورت پر بھی پڑی تھی. وہ معمول کی طرح مسکرائی مگر نرس کی مسکراہٹ میں کچھ اور بھی تھا، جیسے کچھ راز جیسا انداز ہو. وہ وارڈ میں داخل ہوئی اور نرس بھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جیسے نگرانی کی ہو اور اندر داخل ہوئی. انجیکشن دیا ہے تم نے؟ وہ پلٹ کر پوچھنے لگی. ہاں صبح دے دیا تھا. نرس نے جیسے زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیرا. گڈ. کیا وہ لڑکی آئی تھی یہاں پر؟ ہاں جی آئی تھی. کیا باتیں کرتی ہے وہ اس سے؟ پتہ نہیں، میں باہر ہی ہوتی ہوں. دوبارہ آئے تو نظر رکھنا، اسے معلوم نہیں پڑنا چاہیے. نہیں چلے گا، آپ بے فکر رہیں. سنہری بالوں والی عورت نے اپنے بیگ میں سے کچھ پیسے نکالتے ہوئے نرس کی طرف بڑھائے اور پھر دروازہ کھولتی ہوئی وہ ہاسپٹل سے باہر نکلتی چلی گئی. اس عورت کے انداز میں ایک شاہانہ انداز تھا جو دیکھنے والے رک کر دیکھ سکتے تھے. یہ میٹنگ روم تھا اور سب بہت مصروف دکھتے تھے. ارسلان میر خان کی چیئر گھومی. میر ہادی خان اپنے چچا کو دیکھ رہا تھا جو کافی کچھ ایکسپلین کرتے ہوئے اپنی چیئر پر بیٹھتے اس کو گھما چکے تھے. ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ نہیں چچا جان، آپ کی آئیڈیا ہمیشہ کی طرح فینٹاسٹک ہی ہوتے ہیں. ویری گڈ. تبھی میٹنگ روم میں ایک لڑکی داخل ہوئی. میر ارسلان اسی طرف متوجہ ہوا. کشمالہ شاہ تھی. گڈ مارننگ سر. گڈ مارننگ. آج لیٹ ہیں آپ؟ نہیں، بس وہ ذرا ٹریفک تھا. اٹس اوکے، بیٹھ جائیں. کافی ساری چیزیں ہیں جو میں میٹنگ میں بول دی، آپ وہ میر ہادی سے کنفرم کر لیجئے گا. میر پین کو گھماتے ہوئے کشمالہ کو ہی دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں واقفیت تھی، پہچان تھی، نزدیکی تھی. کشمالہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نظروں کو جیسے گھمایا، جیسے اس کی نظروں سے بچنا چاہا ہو، مگر وہ بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا. ہادی نے جیسے گہرا سانس لیا اور اٹھ کھڑا ہوا. میٹنگ ختم ہو چکی تھی. میر ارسلان اٹھا، کشمالہ کے مقابل کھڑا ہوا. کچھ دیر میں میرے آفس میں آؤ. وہ آگے بڑھ گیا تو کشمالہ نے گہرا سانس لیا. اس مرد کی موجودگی میں خاصا اثر ہوتا تھا. وہ میر ارسلان کے آفس کی طرف جا رہی تھی جب کسی نے اس کو ہاتھ سے تھامتے ہوئے اپنی طرف کھینچا تو وہ میر ہادی کے سینے سے آ لگی. کیا کر رہے ہو میر؟ کچھ نہیں کر رہا، بس تم سے جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیا کر رہی ہو. میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی، یہاں جاب کرتی ہوں، یہ میرا کام ہے. میں جانتا ہوں تم میر ارسلان کے اسسٹنٹ ہو، مگر
یہاں جاب کرنے سے پہلے تم مجھ سے مشورہ کر سکتی تھی. کیوں؟ تم میری زندگی کنٹرول کرتے ہو. وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے بالکل اس کے مقابل کھڑے تھے. وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے. ہادی کے ہاتھ اس کی کمر کے ارد گرد سخت تھے. تم جانتی ہو میں تمہارے بارے میں کتنا حساس ہوں. وہ دونوں 4 سال ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے تھے. وہ اس سے محبت کرتا تھا، وہ جانتی تھی. کشمالہ نے بھی اس سے محبت کی تھی، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ وہ کون ہے، میر ہادی خان کی پہچان ان کی محبت کی راہ کی رکاوٹ بنی تھی. وہ پیچھے ہٹ گئی تھی. ہادی سمجھ نہیں پاتا تھا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. وہ مسئلہ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی. میں نہیں جانتی اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں. یہ تمہارا مسئلہ ہے میر ہادی کہ تم میرے بارے میں حساس ہو رہے ہو. تمہارے بارے میں حساس ہونا میں بہت پہلے چھوڑ چکی ہوں. تم بھی چھوڑ دو. وہ اپنے آپ کو چھڑواتی میر ارسلان کے آفس میں دستک دیتی داخل ہو گئی اور ہادی اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا. آئیے. ارسلان نے اس کی طرف بغور دیکھا تو وہ مسکرائی. نہ جانے کیوں وہ اس عورت کے آس پاس کمفرٹیبل محسوس کرتا تھا. دل میں کافی ساری چیزیں تھیں. وہ اس سے کہہ دیتا تھا. کشمالہ کو تقریباً 5 ماہ ہوئے تھے یہاں جاب کرتے. وہ اس کی اسسٹنٹ تھی، پرسنل اسسٹنٹ. کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ کچھ بھی نہیں، بس بیٹھ جاؤ. آج تم دیر سے آئی، میں کافی پریشان رہا. پریشان کیوں رہے؟ وہ ارسلان کو بغور دیکھنے لگی. بس ایسے ہی الجھنیں ہیں کہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی. کیسی الجھن ہے سر؟ وہ سر پر زور دے گئی تھی اور آنکھوں کو ترساتی ہوئی جیسے اس کے وجود کا سکین لے رہی تھی. ایسے ہی ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہو رہی تھی. میری اور شزا کی طلاق ہو رہی ہے. وہ جو پین اٹھاتی ہوئی فائل کھولنے لگی ٹھٹکی. کیا؟ ہاں، مگر شادی کے اتنے سالوں بعد وہ آپ سے الگ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ مسکرایا. ہماری شادی کئی سالوں سے کشیدگی کا شکار ہے، شاید اسی لیے. مگر کیوں کشیدگی کا شکار ہے؟ وہ سوال کر رہی تھی. وہ سوال نہیں کرتی تھی، بس اسے سنتی تھی. تبھی ارسلان اس کے پاس کمفرٹیبل محسوس کرتا تھا. اس نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا. بس کافی ساری وجوہات ہیں. تم کچھ نہیں جانتی، مگر میں جاننا چاہتی ہوں. میں بتا نہیں سکتا. میر ارسلان خان 47 سال کی عمر میں آج بھی اتنا ہی پروقار اور خوبصورت لگتا تھا جتنا وہ اپنی ٹین ایج میں یا کم عمری میں لگتا تھا. اس کی عمر کا ذرا بھی اس کی شخصیت پر اثر نہیں ہوگا. وہ آج بھی خوبصورتی میں مثال قائم رکھنے کے قائل تھا. کسی کو بھی قائل کر سکتا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی مرجھاہٹ کئی سوالوں کو مجبور کرتی تھی. شزا ارسلان اس کی بیوی تھی. ان دونوں کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سارا ارسلان تھا. 20 سالہ سارا اپنے باپ کی طرح خوبصورتی میں مثال رکھتی تھی اور باپ کی لاڈلی تھی. ارسلان دنیا میں کسی سے بھی اتنی محبت نہیں کرتا تھا جتنی اپنی بیٹی سے کرتا تھا. اس کی دوستی تھی اپنی بیٹی سے. وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیا کرتے تھے. شزا اور اس کے بیچ میں ایک ٹھنڈی دیوار ہوتی تھی. وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے. نہ جانے انہیں کیا یاد آتا تھا اور وہ کٹ جاتے تھے. میر ہادی خان میر ارسلان خان کے بھائی کا بیٹا تھا، یعنی میر ارتضیٰ خان. ارتضیٰ ارسلان کا بڑا بھائی تھا. سمیرہ میر ارتضیٰ خان کی بیوی تھی اور ہادی ان کا ایک ہی بیٹا تھا. دونوں بھائیوں میں بے حد محبت ہونے کی وجہ سے وہ ساتھ ہی رہتے تھے. میر ارسلان خان کی زندگی خاصی مختلف اور رازوں میں گھری ہوئی تھی. وہ کم بولتا تھا، کم گو تھا. شروع سے کافی چیزیں اپنے اندر رکھتا تھا، ایسی چیزیں جو لوگ پڑھنا بھی چاہیں تو نہیں پڑھ پاتے تھے. کافی ساری چیزیں تھیں جو بھی لوگوں کے سامنے آنی تھی. رازوں میں گھرا ہوا وہ شخص الجھتا تھا. سمجھ نہیں آتا تھا. ایسے کیا دیکھ رہی ہو مجھے؟ دیکھ رہی ہوں کیوان کہ میری بات ماننے کے لیے تم کیسے تیار ہو گئے. وہ آگے بڑھتے ہوئے کشمالہ کے ہاتھ تھام چکا. کیوان راجپوت کو کشمالہ شاہ سے بے حد محبت تھی. کیا ہادی کو پتا ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ اسے کچھ پتا چلے. تمہیں بس یہ خیال رکھنا ہے کہ تم میرا ساتھ دو گے. میں جو کروں گی اس میں میرے ساتھ کھڑے رہو گے. جو میں نے سمجھایا ہے ویسا ہی کرنا ہے. تم میر ارسلان خان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہو. اپنے باپ کو قائل کرو اور اس ڈیل کے لیے رضامند کرو. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ میں سمجھ رہا ہوں. تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا. 3 جھوٹ. کشمالہ نے کہا تو کیوان راجپوت اس کی طرف دیکھنے لگا. کس طرح کے جھوٹ؟ بابا نے لکھا تھا اپنی ڈائری میں 3 جھوٹ. ایک در فشاں جعفر کا جھوٹ، دوسرا میر ارسلان خان کا جھوٹ اور تیسرا جعفر علی شاہ کا جھوٹ. کیا انہوں نے وہ جھوٹ ڈائری میں لکھا؟ کشمالہ مسکرائی. کافی کا سپ لیتے ہوئے کیوان کی طرف دیکھا. اگر انہوں نے وہ جھوٹ لکھے ہوتے تو میں تمہارے سامنے نہ بیٹھی ہوتی. میں اس کو اپنی زندگی میں نہیں چاہتی. میں تباہ کر دوں گی سب کچھ. وہ برداشت نہیں کر پائے گا. ہادی میر ارسلان سے بہت محبت کرتا ہے کیوان، مگر میں اسی کے خلاف ہوں جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کو وہ اپنی انسپریشن کی طرح دیکھتا ہے. کیوان نے سر کو اس بات میں ہلایا. تم ٹھیک کہہ رہی ہو. سارا سے ملاقات ہوئی ہے تمہاری؟ وہ پوچھنے لگی. ہاں ہوئی ہے. وہ تو مکمل طور پر پاگل ہے میرے لیے. اچھی بات ہے. میر ارسلان کی سانسیں اٹکتی ہیں اپنی بیٹی میں.
چہرہ اس کا صفاق سا ہو گیا یہ کہتے ہوئے۔ کیوان نے گہرا سانس لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ مت بھولنا۔ میں کچھ نہیں بھولتی، تم میرا ساتھ دو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی۔ میں میر ارسلان خان کو جڑ سے اکھاڑ دوں گی اور اس راستے میں کیوان راجپوت تمہارے ساتھ ہے۔ وہ مسکرائی تھی، شریر مسکراہٹ۔ کہاں تھے تم کیوان؟ ہادی بے ساختہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہیں پر تھا یار، تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میری کال نہیں اٹھا رہے صبح سے؟ ایسے ہی ذرا مصروف تھا، تمہارے بابا ہمارے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات تم نے مجھے بتائی کیوں نہیں؟ یار وہ بزنس مین ہیں، تم لوگ بزنس کرتے ہو، بزنس میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کیوان کشمالہ کیا چاہتی ہے؟ کیوان کچھ خاموش ہوا۔ تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ میں اس کے پیچھے نہیں پڑا، وہ میرے گھر کے پیچھے پڑی ہے۔ یہ بتاؤ چچا سے اس کا کیا بدلہ ہے؟ بدلہ؟ وہ ہنس پڑا۔ یار کشمالہ تو بڑی معصوم سی ہے، تم جانتے ہو، ہم اسے یونیورسٹی سے جانتے ہیں، وہ ایسی نہیں ہے۔ تم بھی اسے جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کس قدر معصوم ہے۔ ہادی نے چہرے کو مسلتے ہوئے بولا۔ تم اس سے محبت کرتے ہو نا؟ وہ چپ ہوا۔ کیوں؟ یہ بات تم بھی جانتے ہو اور وہ بھی اچھے سے جانتی ہے کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں اور کیا کرتا رہا ہوں، مگر اب وہ جو کر رہی ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے گھر سے، میرے چچا سے اس کا کیا لینا دینا؟ ہو سکتا ہے کہ سڈنلی خان امپائرز میں جاب کرنا، بنا بتائے چچا کی اسسٹنٹ بن جانا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ جو بھی چاہتی ہے اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں، ریلیکس رہو۔ میں ریلیکس نہیں رہ سکتا، مجھے فکر ہو رہی ہے اس کی۔ فکر اس کی نہیں، تمہیں اپنی کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے کیوان پلٹ گیا تھا اور ہادی اس کے الفاظوں کا غور کرتا ہوا رہ گیا۔ میں تمہارے لیے پاگل ہوں کیوان۔ سارا نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالی تو وہ مسکرایا۔ میں جانتا ہوں۔ وہ اس کی نرم باہوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ مجھے کبھی دھوکہ مت دینا، اگر دھوکہ دو گے تو میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی، اور مجھے کبھی توڑنا مت۔ میں محبت میں پاگل ہو رہی ہوں تمہارے لیے۔ کیا میرے لیے اپنے باپ کے خلاف جا سکتی ہو؟ تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ سارا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے سنا ہے تمہارے ماں باپ کا طلاق ہو رہی ہے۔ وہ دور ہوئی، گہرا سانس لیا۔ ان دونوں کو بچپن سے ہی ایک دوسرے سے بہت دور دیکھا ہے۔ بابا علیحدہ کمرے میں سوتے ہیں اور امی علیحدہ کمرے میں۔ ایسے رشتے کو ختم ہی ہو جانا چاہیے۔ بابا نے امی سے کوئی محبت نہیں دیکھی، نہ ہی امی ان سے کوئی محبت چاہتی ہیں۔ بات ختم۔ ایسے رشتے کا کوئی معیار نہیں، مگر تم نے کبھی سوچا تو ہوگا کہ ان کے بیچ میں ایسی کشیدگی کیوں رہی؟ وہ اس کے پاس جاتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ میں دیکھنا نہیں چاہتی، میں سننا نہیں چاہتی۔ میں تمہارے پاس سکون کے لیے آئی ہوں، مجھے وہ سب مت بتاؤ۔ وہی سب، اسی وجہ سے تو میں بھاگ کر یہاں آئی ہوں۔ وہ اس کے سینے میں بھینچتی جا رہی تھی۔ کیوان کو عجیب سا احساس ہوا اس کے لمس پر۔ وہ بے ساختہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا ہوا دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، جیسے اسے سکون دے رہا ہو۔ کیوان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی کے آنسو اس پر کیوں اثر کرتے ہیں۔ وہ تو صرف کشمالہ کا ساتھ دے رہا تھا اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، مگر بس اس کی محبت میں وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ دوست تھی اس کی اور وہ دونوں بیسٹ فرینڈز تھے، اور دوستی میں تو کچھ بھی کیا جاتا ہے، مگر یہ لڑکی وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس کو کیا کرتا، اس کا احساس کا؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے شزا آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اپنے سنہری بالوں کو ایک طرف کرتے میر ارسلان کو دیکھتے مسکرائی۔ کیا ہوا؟ آج یہاں بیوی کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ بوٹ کی ٹک ٹک کے ساتھ اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، دونوں کی خوشبوئیں ایک دوسرے میں گھلتی جا رہی تھیں۔ شزا ارسلان خان نے اپنے سنہری بالوں کی لٹوں کو پیچھے کیا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارے چہرے پر یہ خوشی سوٹ کر رہی ہے، یہ طلاق کا شور کیوں چھوڑا ہے تم نے اتنے سالوں بعد؟ وہ ہنس پڑی تو اس کی کھلکھلاہٹ کمرے میں گونجی۔ کیا تم مجھے جانتے نہیں؟ جانتا ہوں، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا چاہتی ہو؟ کچھ بھی نہیں، تمہیں تڑپانا چاہتی ہوں، جس طرح تم بے وفائی کر کے مجھے تڑپا رہے ہو، جس طرح تم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے 2 قتل کیے۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ وہ پلٹ گیا تو شزا ہنس پڑی۔ کون گواہی دے گا اس کی؟ جس کو گواہی دینی چاہیے وہ تو خود ہی مر گئی، اور اس کو بھی تم نے ہی مارا تھا۔ وہ پلٹا، انگلی آگے کی۔ شزا بکواس مت کرو، تم نہیں جانتی کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ میں جاننا بھی نہیں چاہتی۔ اس نے دونوں باہیں اپنے شوہر کے گلے میں ڈالی۔ میں تمہارا وہ پھندا ہوں میر ارسلان خان جو تم اپنی مرضی سے اپنے گلے سے نکال نہیں سکتے۔ وہ مسکرایا، نم سی مسکراہٹ۔ ساری زندگی تم مجھے تکلیف ہی تو دیتی رہی ہو، ساری زندگی تم نے مجھے اذیت کی سولی پر لٹکا کر رکھا، اور کہتی ہو کہ یہ ایک پھندا ہے۔ یہ پھندا نہیں ہے، یہ موت۔ تم بار بار مجھے اپنے
سیاہ باپ یاد دلا کر توڑتی ہوں، مگر اب میں تمہارے مقابل کھڑا ہوں۔ میں بھی تمہارے ساتھ وہ کروں گا جہاں سے تم پلٹ نہیں پاؤ گے۔ اچھا، کیا کرو گے؟ وہ پلٹنے لگا تو وہ پوچھنے لگی، دوسری شادی کر رہا ہوں میں شزا۔ شزا لڑکھڑائی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی کے اس مقام پر آ کر اس کی زندگی میں یہ پوائنٹ بھی آ سکتا ہے۔ تم ایسا نہیں کرو گے، تم سارا کی نظروں میں خود کو نہیں گراؤ گے۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر تم جنگ کرنا چاہتی ہو تو آؤ، جنگ کرتے ہیں۔ ویلکم خان انڈسٹریل میں آپ کا دل سے ویلکم۔ میر ارسلان خان نے مہرمہ سلطان راجپوت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرائی تو کیوان بھی مسکرایا۔ بابا چاہتے ہیں کہ ان کی یہاں کی ڈیل ان کی بیٹی سنبھالیں۔ میر ارسلان مسکرائے۔ کشمالہ ان کی سائڈ میں ہی کھڑی تھی۔ وہ سر اونچا کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر نرم انداز میں بولے، میر ہادی کو بلواؤ۔ کشمالہ نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ وہ جانتی تھی کیا ہو رہا تھا اور وہ یہی تو چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہادی کشمالہ کے ساتھ ہی میٹنگ روم میں داخل ہوا۔ مہرمہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہادی اور وہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میر ارسلان خان ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر اپنی چیئر سے دیکھ رہا تھا۔ ہادی، یہ ڈیل تم سنبھال رہے ہو۔ ہادی نے پلٹ کر اپنے چچا کی طرف دیکھا۔ ارتضیٰ خان بھی وہیں پر موجود تھے۔ وہ مسکرائے، گہری مسکراہٹ۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے چچا، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ مہرمہ اور تم اس پروجیکٹ پر ساتھ کام کرو گے۔ کیوان جو بیٹھا ہوا تو انگلیاں باہم پھنسائے دوست کو ہی دیکھ رہا تھا جو بڑے تجسس سے مہرمہ کو دیکھ رہا تھا۔ مہرمہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہادی نے آگے بڑھتے ہوئے وہ ہاتھ تھام لیا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر تھیں۔ یہ ایک اور کہانی تھی جو تیار ہونے کے لیے سامنے کھڑی تھی۔ مہرمہ سلطان راجپوت میر ہادی کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ ڈنر بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ تم مجھ سے وہ چیزیں کیوں ایکسپیکٹ کرتی ہو جو ممکن ہو؟ کبھی کبھی ناممکن بھی سوچا جاتا ہے۔ وہ سامنے ہی میرون رنگ کے لانگ فراک میں ملبوس تھی، بال کھولے ہوئے تھے، کانوں کے پیچھے اڑستی سامنے میر ارسلان خان کو سن رہی تھی۔ آپ لاجواب ہیں سر۔ سر سر مت کہا کرو مجھے۔ اچھا تو کیا کہا کروں؟ میر کہا کرو۔ ہوا کچھ تیز ہوئی۔ وہ سمندر کے کنارے خوبصورت سجی ہوئی ٹیبل پر دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہیں، میں سن رہی ہوں۔ کشمالہ کی آنکھیں چمک کے ساتھ چمکی۔ وہ جانتی تھی اب وہ آگے سے کیا کہے گا۔ وہ اسی دن کا تو انتظار کر رہی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے بیچ میں ایک عمر کا تقاضا ہے، مگر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کش جانتی ہو کیوں؟ وہ مسکرائی۔ کیوں؟ پوچھنے لگی۔ کیونکہ تم سنتی ہو مجھے، سوال نہیں کرتی، مجھے جج نہیں کرتی۔ کشمالہ مسکرائی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ چپ ہوا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ حیران کن بات تھی۔ اور مجھے آپ کی پہلی بیوی سے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ میں تو خوش قسمت ہوں کہ اگر آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں گے تو۔ میر ارسلان خان لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے، آئیڈیل پرسنالٹی، اور ایک آئیڈیل مرد کس عورت کو اپنی زندگی میں نہیں چاہیے ہوتا۔ وہ بغور اسے سن رہا تھا۔ ہوا ہولے ہولے اس کے بال اڑا رہی تھی، گال سرخ پڑ رہے تھے۔ وہ بہت حسین تھی اور اپنے اس حسن کا جادو چلائے بیٹھی تھی۔ وہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں سرور سا تھا۔ وہ اٹھتا ہوا ہاتھ آگے کر چکا تھا۔ وہ بے ساختہ وہ ہاتھ تھامتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میر ارسلان خان نے اس کے ارد گرد اپنا حصار بنایا۔ وہ کانپی، سرخ ہونٹ لرزے، نظریں جھکی۔ بے ساختہ سے اپنے وجود میں کرنٹ سا محسوس ہوا تھا اس حصار پر، مگر وہ دل کو سخت کر کے کھڑی رہی۔ وہ اس کے رخساروں پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ میں خیال رکھوں گا، اس شرف کو یاد رکھوں گا جو ہاتھ تھاما تھا۔ اس میں جھکتے ہوئے ایک بہت خوبصورت انگوٹھی پہنائی تھی۔ کشمالہ اس لمحے میں جیسے قید سی ہو گئی، اور وہ جیسے خود بھی خود کو ہمیشہ کے لیے عذاب میں قید کر چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کشمالہ شاہ کس بلا کا نام۔ اچھا بتاؤ، چاکلیٹ کھاؤ گی یا ونیلا کھاؤ گی؟ میں تو چاکلیٹ کھاؤں گی۔ میں بھی۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مگر تم تو پہلے ونیلا کھاتی ہو کیونکہ تمہیں پسند ہے۔ کیوان نے جیسے سارا کے آگے دلیل دی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی چوم گئی۔ مجھے وہ پسند ہے جو تمہیں پسند ہے۔ کیوان کی آنکھیں گول ہوں۔ لڑکی محبت میں بہتی چلی جا رہی تھی۔ کشمالہ جو چاہتی تھی وہی ہو رہا تھا، مگر اس کے تھامے ہوئے ہاتھ اچھے لگ رہے تھے۔ وہ نظریں چراتے ہوئے سر کو اس بات میں ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، تم بھی چاکلیٹ کھاؤ، میں بھی۔ ہم دونوں کبھی بھی ایک پیج پہ نہیں آ سکتے۔ مہرمہ نے پلٹ کر ہادی کی طرف دیکھا۔ تم ضد کرنا چھوڑو گے تو ہم ایک پیج پر آ ہی جائیں گے۔ ہم نہیں آ سکتے کبھی بھی، تم ہمیشہ ضد کرتی رہتی ہو۔ ہمارے آئیڈیاز میچ نہیں ہو رہے۔ میں چچا جان کو جا کر بتا دیتا ہوں۔ کیا بتاؤ گے ان کو؟ کہ میں بیسٹ ڈیزائن چوز کیا ہے اور تم اس پر مجھ سے بحث کر رہی ہو؟ میں کوئی بحث نہیں کر رہی، میں سنجیدہ ہوں۔ تم سنجیدہ نہیں ہو، بے وقوف ہو۔
وہ آگے بڑھ گئی تو ہیل کی ٹک ٹک میں ہادی نے گہرا سانس لیا۔ یہ لڑکی اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ مہرما مسکرائی، ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتی وہ گاڑیوں کو چلتا ہوا دیکھ رہی تھی اور ہادی کے چہرے پر سرخ رنگ جو بکھرا ہوا تھا اس کو امیجن کرتے ہوئے ہنسنا چاہ رہی تھی مگر ہنس نہیں پا رہی تھی۔ مگر وہ ہنستی ہوئی پلٹی تو ہادی کی آنکھیں گول کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اور اب ہنس کیوں رہی ہو؟ بڑے معصوم ہو تم۔ اچھا ٹھیک، جو تم کہتی ہو وہ کریں گے۔ اور یہ کرشمہ کیسے ہوا؟ بس ایسے ہی۔ تمہارے چہرے کی معصومیت پر تو کوئی بھی مر مٹے۔ اور پھر میں تو مہرما راجپوت ہوں، میرے نام میں ہی نرم سا احساس ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی یوں پلٹنے والوں میں سے نہیں تھی، مگر اس کے یوں خوف پر پلٹی کیوں تھی؟ اب ایسے منہ تو مت بناؤ، معصوم سے بچے لگتے ہو، بلش ہوتی ہوئی کہتی اس ڈیزائن کو ٹک کر گئی تھی جو ہادی فورس کر رہا تھا۔ کیسی ہیں یہ؟ ان کی طبیعت میں کوئی سدھار؟ کوئی سدھار نہیں، پہلے سے بدتر ہوتا جا رہا ہے سب کچھ، لگتا ہے جیسے یہ اٹھنا ہی نہیں چاہتے۔ کشمالا نے گہرا سانس لیا۔ ڈاکٹر کے پیچھے کھڑی نرس چہرہ موڑتے اپنے تاثرات کو چھپا رہی تھی۔ مریض کیسے اٹھنا تھا جب وہ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ اٹھے؟ کتنے سالوں سے اسے وہ انجیکشنز دیے جا رہی تھی کہ وہ نہ اٹھے تو وہ کیسے اٹھتی؟ وہ جھکتے ہوئے ان کے بال سہلانے لگی۔ آپ کو اٹھنا ہوگا، آپ سن رہی ہیں نا میری بات؟ وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، خیال رکھیں۔ آگے بڑھ گئی مگر کچھ رکی۔ نرس سے اس کی نظریں ملی تو کشمالا کو کچھ کھٹکا۔ نرس کے تاثرات، مگر وہ چہرہ موڑ گئی تو وہ گہرا سانس لیتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آج کل وہ یوں بھی سب پر شک کر رہی تھی۔ یہ خوبصورت پارٹی خان ولا میں ارینج کی گئی تھی۔ سب موجود تھے، سب بہت حسین اور خوبصورت لگ رہے تھے۔ ارد گرد مدھم لائٹس تھیں اور ان کے بیچ میں سب ادھر ادھر گھومتے ہوئے اپنے جوس کے گلاسز لیے پارٹی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تبھی کشمالا بلیک ڈریس میں ملبوس پارٹی میں داخل ہوئی۔ ہادی جو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا کشمالا سے اس کی نظریں ملیں تو تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آج کی مہمان خاص ہوں میں۔ مہمان خاص؟ وہ سوالیہ ہوا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کس طرف لے کر جا رہی ہو زندگی کو؟ تمہارا اور میرا کچھ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں چھوڑ چکی ہوں ہادی۔ تم مجھے چھوڑ نہیں سکتی کشمالا۔ میری محبت کا کیا؟ بولو نا، میری محبت کا کیا؟ ہماری محبت کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں چھوڑ چکی ہوں، 2 سال پہلے تم مجھے چھوڑ چکے ہو۔ محبت ختم نہیں ہوتی۔ اس کے دونوں بازوں سے تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ محبت وہیں سے شروع ہوتی ہے میر ہادی، تمہارے لیے جان دے سکتا ہے، تم جانتی ہو۔ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو کہ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج تمہیں سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ آج میں جواب بن کر ہی آئی ہوں میر ہادی۔ وہ خود کو چھڑواتی ہوئی پارٹی میں داخل ہوئی تو اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرتا اس کے پیچھے آگے بڑھا۔ وہ آگے داخل ہوئی تو کیوان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جوس کے گلاس سے ٹوس کیا۔ وہ مسکرائی، ویٹر سے جوس کا گلاس لیتی خود بھی کیوان کی طرف ٹوس کیا۔ مہرما چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہادی جو پارٹی کے کونے میں کھڑا ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کر رہا تھا اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ اس کا کاندھا تھام چکی۔ ہادی نے گہرا سانس لیا۔ وہ سفید رنگ کے ہلکے پھلکے کامدار میکسی میں ملبوس تھی، حسین لگ رہی تھی۔ مہرما یوں بھی بہت نرم تھی۔ میری طرف دیکھو ہادی۔ ہادی نے نظریں اٹھائیں تو وہ کچھ جزبز سا اسے دیکھنے لگا جو اس کے لیے بہت پریشان لگتی تھی۔ میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مہرما راجپوت یوں ہی کسی کے لیے پریشان نہیں ہوا کرتی ہادی۔ ہادی نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ تم خاص ہو، مجھے اچھے لگتے ہو، اسی لیے تمہارے لیے پریشان ہوتی ہوں اور تمہارا ساتھ دیتی ہوں۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ میں ساتھ ہوں تمہارے، جو بھی دل میں ہے تم مجھ سے کہہ سکتے ہو۔ وہ کچھ دور ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، بہت پیاری لگ رہی ہوں، کیوان نے سارا کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں سٹیج پر موجود رقص کر رہے تھے۔ وہ باہیں اس کے گلے میں ڈالے ہلکے ہلکے جھول رہی تھی۔ تم بھی تو بہت پیارے لگ رہے ہو۔ تمہارے بابا نے دیکھ لیا نا تو برا مان جائیں گے۔ ابھی تک وہ آئے نہیں، وہ آ جائیں گے تو میں دور ہو جاؤں گی۔ اتنا ڈرتی ہو ان سے؟ ڈرتی نہیں ہوں، تمہارے لیے تو کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اچھا۔ تبھی میر ارسلان ہال میں آتا ہوا داخل ہوا تو وہ دور ہوئے۔ وہ اسٹیج پر کھڑے ہوتے گلاس ہاتھ میں تھامے سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگے۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آپ سب کے لیے میرے پاس ایک نیوز ہے۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میر ہادی، ارتضیٰ میر، کیوان، سلطان، مہرما، سارا، ایون شیزابی۔ وہ جو کہنے لگا تھا سب جانتے تھے کوئی طوفان ہی لائے گا۔ کشمالا اس کے بالکل مقابل میں کھڑی تھی۔ میر ارسلان نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ شیزا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ دونوں کے بیچ میں ہوئی آخری بات اسے یاد آئی۔
وہ سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ کشمالہ نے بے ساختہ میر ارسلان کا ہاتھ بڑھا ہوا تھام لیا تھا۔ ہادی کے دل میں درد اٹھا تھا، ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ گر پڑتا مگر کیوان نے اپنے دوست کو تھام لیا۔ چہرے پر بدحواسی تو کیوان کی بھی چھائی تھی، کیونکہ یہ وہ چیز تھی جو وہ نہیں جانتا تھا کہ کشمالہ یہ بھی کرنے والی ہے۔ شادی ان کے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ میں میر ارسلان خان دوسری شادی کر رہا ہوں کشمالہ شاہ سے۔ ہال میں موجود سب نے، یعنی آئے ہوئے مہمانوں نے کچھ جسپس کا شکار ہوتے ہوئے تالیاں بجائیں تھیں۔ سب عجیب نظروں سے شیزا اور ارسلان خان کو دیکھ رہے تھے، جو چند دن پہلے ہی طلاق کی اناؤنسمنٹ کر چکی تھی اور ان کے شوہر نے ان پر ایک نیا بام پھوڑا تھا۔ وہ پلٹ گئی، سارا بے ساختہ ماں کی طرف دیکھنے لگی، پھر باپ کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں کرچیاں ابھری۔ وہ بچپن ہی سے ایک بروکن فیملی کا حصہ رہی تھی، جس کا اثر اس کی شناخت پر خاص تھا۔ ہادی تیز تیز قدم اٹھاتا ہال سے ہی باہر نکل گیا، کیونکہ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ دم بھی ایسا گھٹ رہا تھا کہ وہ سانس ہی نہیں لے پا رہا تھا۔ وہ دل کو مسلنے لگا تو کیوان نے اسے پیچھے سے آ کے تھاما۔ تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک نہیں ہوں کیوان۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ میرے چچا جان سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کچھ کرنے والی ہے۔ تم جانتے تھے؟ تم نے چھپائی یہ بات مجھ سے؟ میں نہیں جانتا تھا۔ تم بہت کچھ جانتے، میں جانتا ہوں۔ وہ جو مجھ سے نہیں کہتی نا، وہ تم سے کہتی۔ اس نے مجھے وہ کچھ نہیں کہا۔ کیوان خود بھی گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ یہ بات تو واقعی نہیں جانتا تھا۔ کشمالہ شاہ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ جو کرنے لگی تھی کوئی واقف نہیں تھا۔ اچھا پانی پیو۔ ہادی نہیں پی رہا تھا۔ تبھی مہرماں بھائی کے پیچھے نکلتی ہوئی آئی۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ تم اندر جاؤ۔ نہیں ہادی، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے دونوں بازوں سے ہادی کو تھاما۔ کیوان نے بغیر اپنی بہن کی بے قراری کو دیکھا۔ وہ کیوں ہادی کے لیے اتنا پریشان ہو رہی تھی؟ کیوان کا دل گھبرایا تھا۔ کیا اس کی بہن کو؟ وہ سر کو نفی میں ہلانے لگا اور بے ساختہ سختی سے بولا، مہرماں تم اندر جاؤ۔ نہیں بھائی، میر ہادی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ جیسے مہرماں کے ہاتھ سے پانی پینے لگا۔ کیوان نے جیسے گہرا سانس لیا۔ کشمالہ نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ خود کو ہی پہچان نہیں پا رہی تھی، مگر وہ گہرا مسکرائی تھی۔ تمہیں مسکرانا ہے کیونکہ ابھی تم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ وہ پلٹ کر واش روم سے باہر نکلی تو شیزا سامنے ہی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ کشمالہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ معاہدہ کرنے آئی ہیں مجھ سے شوہر کا؟ نہیں۔ اچھا کھیل کھیلا ہے۔ اتنی سی عمر میں خود سے ڈبل عمر کے آدمی سے شادی کر رہی ہو؟ تو تم جیسی عورت کی سوچ کیا ہی ہوگی۔ وہ ہنس پڑی۔ میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں، نہ لیں طلاق۔ رحم میرے ساتھ، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ اگر میں نے طلاق نہ لی اور میں اسی گھر میں رہی تو جینا مشکل ہو جائے گا تمہارا۔ کشمالہ تم مجھے جانتی نہیں، مگر میں تمہیں جانتی ہوں۔ شیزا کی یہ بات کشمالہ کو کچھ پل کے لیے چپ کروا گئی۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ شیزا ارسلان خان کو دیکھنے لگی تو شیزا مسکرائی، سنہری بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے۔ ایسے مت دیکھو مجھے، میں واقعی تمہیں جانتی ہوں، مگر میر نہیں جانتا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم شادی کر رہی ہو میر ارسلان سے؟ کشمالہ یہ کیسا گھٹیا فیصلہ ہے تمہارا؟ کیوان میں نہیں جانتی کہ تمہیں یہ برا کیوں لگ رہا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ڈیمٹ۔ تمہاری محبت میرا مسئلہ نہیں، ہاں تمہارا اپنا مسئلہ ضرور۔ تم محبت میں میرا ساتھ دے رہے ہو کیونکہ تم میرے دوست بھی ہو کیوان۔ ہادی کو تم کچھ نہیں بتاؤ۔ سارا کیسی ہے؟ وہ ہاتھ سے بال ہٹاتے ہوئے کیوان سے پوچھنے لگے۔ مکمل محبت میں ہے۔ اسے اکساؤ کہ وہ باپ کے خلاف جائے۔ کیا اسے توڑنا ضروری ہے؟ ہاں، کیونکہ میں میر ارسلان خان کو توڑنا چاہتی ہوں۔ یہ یاد رکھنا، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرا ساتھ بھی تو دینا پڑے گا نا۔ وہ کیوان کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ دو گے نا ساتھ؟ میں ساتھ ہوں تمہارے۔ ویری گڈ۔ میں جانتی ہوں تم ایک بہت اچھے دوست ہو۔ پھوپھو جان مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ تم کیا کر رہی ہو اپنے ساتھ میری بچی؟ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ لیا ہے تم نے، جانتی ہوں بہت مشکل ہے۔ اپنی زندگی کو بیچ رہی، سمجھ رہی ہوں، مگر بکھری ہوئی زندگی گزاری ہے تو لوگوں کو بھی تو زندگی بکھیرنی ہی پڑے گی نا۔ کیا بدلہ لینا ضروری ہے؟ تم کچھ نہیں جانتی ابھی، بہت سی چیزیں تم سے خود چھپی ہوئی ہیں۔ جاننے لگوں گی جیسے جیسے میں اس کے پاس جاؤں گی، وہ سب بتائے گا نا مجھے، خود بتائے گا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ گی تو تمہیں سب پتہ چل جائے گا؟ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرے گھر کے بکھرنے کا سبب وہ ہے۔ میں سب کو جڑ سے اکھاڑ دوں گی۔ اس کے لیے مجھے خود کو برباد کرنا پڑا تو بھی مجھے کوئی غرض نہیں۔ اس کے اس پہر رات تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہادی پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔
وہ گاڑی میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ میر ہادی نے اس کے ہاتھ تھامے تھے اور آنکھوں سے لگائے تھے۔ تم جانتی ہو نا کہ میں تمہیں کس مقام پر رکھتا ہوں؟ کیا کر رہی ہو یہ؟ چچا جان سے شادی کیوں؟ ان کی دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہو گئی ہو؟ تو کیا وجہ ہے؟ تم ایسی تو نہیں تھی۔ وہ مسکرائی، نم سی مسکراہٹ۔ ہاں، میں نہیں تھی ایسی، نہ میں ایسی بننا چاہتی تھی، مگر ایک بچپن سے چیز آپ کے ساتھ ہو تو آپ اس کھو نہیں سکتے۔ میرے ساتھ میری پہچان، میرا وجود میرے ساتھ رہا ہے۔ تم نہیں جانتے مجھے، میں تمہیں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میں تمہارے پاس ہوں۔ میں جانتا ہوں جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں تم بھی کرتی ہو نا کشمالہ؟ اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ وہ پلٹ کر ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی جیسے اس چیز کا جواب نہیں دینا چاہتی ہوں۔ میری محبت کا، میرے احساسات کا میری زندگی میں کوئی مول نہیں۔ تم چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ہادی نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ جعفر علی شاہ، مغرور، ضدی، انا پرست، ایک بار وہ کچھ سوچ لیتے تھے تو وہی کرتے تھے نہ پھپھو؟ وہ مسکرائی۔ ہاں بھائی ایسے ہی ہیں۔ مجھے وہ دن اچھے سے یاد ہے جب وہ تمہیں میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے، اس بات کے ساتھ کہ وہ واپس آئیں گے، درفشان جعفر کے ساتھ، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ انہوں نے مجھے قسم دی تھی کہ اگر وہ واپس نہیں آئیں گے تو میں تمہاری پرورش کروں گی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ میں روئی، التجا کی کہ ایسا نہ کریں، مگر وہ تمہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ بغور اپنی پھپھو کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ بھی ایک برستی ہوئی رات تھی۔ کشمالہ کو دھندلی دھندلی وہ رات برسات یاد آئی۔ ایسا کیا ہوا ہوگا؟ میر ارسلان نے انہیں قتل کر دیا؟ آپ کو یقین ہے؟ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ تمہیں بھی تو یقین ہے، اسی لیے تو شادی کر رہی ہو نا اس سے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی سرخ جوڑے میں ملبوس جھمکے پہننے لگی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی پلٹی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ میر ہادی کا دل توڑ رہی ہو، اپنے ہاتھوں سے خود کو دفنانا پڑ رہا ہے۔ بابا یاد آتے ہیں، بہت یاد آتے ہیں۔ ان کے ساتھ کھیلنا یاد آتا ہے، ان کی باتیں یاد آتی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ وہ مغرور اور ضدی تھے؟ وہ نہیں تھے، وہ تو بہت نرم مزاج تھے۔ ایسے کیسے کر سکتا ہے کوئی ان کے ساتھ؟ امی کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا دشمنی رہی ہوگی؟ 3 جھوٹ، مجھے جاننے ہیں یہ 3 جھوٹ۔ وہ دوبارہ آئینے میں دیکھتی ہوئی خود کو تیار کرنے لگی۔ نکاح ہو گیا تھا، وہ میر ارسلان خان کی ہو چلی تھی، اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، اور اب ان کے بیچ میں جو بھی فرق تھا، فرق نہیں رہا تھا۔ وہ شوہر کے درجے پر اور وہ اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہو گئی تھی۔ اب تو جنگ آمنے سامنے سے تھی، ایک دوسرے سے تھی۔ جو بھی تھا اسی سے پتہ لگنا تھا، اسی کے گھر میں رہ کر پتہ لگنا تھا۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا اور ہر طرف گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ گلاب جس میں کانٹے ہوتے ہیں۔ وہ اٹھتی ہوئی گلابوں کی نرمی کو محسوس کرنے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ ہادی کو دیکھ کر وہ سر تپا کانپی تھی۔ یہاں کیا کر رہے؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ لڑکھڑایا، اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ بہت ضدی ہوں، وہی کرتی ہوں جو کرنا چاہتی ہوں، کبھی کسی کا نہیں سوچتی۔ سوچنے کے لیے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، گنوانے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کیا میں تمہیں نہیں دکھتا؟ کیا میں اتنا عام نہیں ہوں کہ تمہیں مجھے کھونے کا ڈر ہو جتنا میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں؟ یہ کیا کیا ہے تم نے ہمارے ساتھ؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتا چلا گیا۔ چلے جاؤ یہاں سے، ارسلان آتے ہوں گے۔ بکھیر دیا تم نے مجھے، میں کیسے کھڑا ہوں گا ان کے سامنے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں بکھر گیا۔ وہ اٹھی، اس کا ہاتھ تھاما اور ایک طرف کیا۔ جاؤ یہاں سے۔ آنکھوں میں آنسو تھے کشمالہ کے بھی۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ وہ چلا گیا تو وہ رونے لگی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ تم رو رہی ہو؟ وہ بے ساختہ پلٹی تو ارسلان سامنے کھڑا تھا۔ نہیں، میں رو تو نہیں رہی۔ وہ بیٹھ گئی تھی کیونکہ وجود میں دم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بہت پیاری۔ اس کے ہاتھ لرزے کیونکہ ارسلان نے تھام لیے تھے۔ وہ بے ساختہ اس کی کلائی کا نقش تھا۔ کشمالہ کی آنکھوں میں چھماکا سا ہوا۔ وہ ڈی دیکھنے لگی، جہاں ڈی پہ بے ساختہ اس کو اپنی انگلیوں سے سہلانے لگی۔ دونوں کی نظریں ملی تو کلائی پیچھے کر گیا۔ ڈی سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب کچھ نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا جیسے بے قرار ہو گیا۔ بتائیں نا۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مراد ہے اس سے؟ وہ جیسے پلٹ گیا۔ کچھ نہیں۔ اس کی پشت تھی کشمالہ کی طرف۔ کش پلیز تم آرام کرو۔ ڈی سے کیا مراد ہے؟ میں جاننا چاہتی ہوں۔ وہ پلٹا، سختی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نہیں بتانا چاہتا، تم آرام کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ جیسے ساری رات اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ ڈی
یعنی در فشاں جعفر۔ وہ طنزیہ مسکرائی، وہ سچ کے بہت پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ صبح وہ اچھا خاصا بن سور کر پوری شان کے ساتھ نیچے اترتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ ارتضیٰ خان، سمیرہ خان، ساری فیملی وہیں موجود تھی۔ ارتضیٰ خان نے جیسے پہلو بدلا، کیا کر دیا ہے یہ ارسلان نے، بیٹی سے چند سال بڑی ہے یہ اور اس سے نکاح کر لیا۔ کیا کرتا میں، کیسے کھڑا ہوتا اس کے سامنے، اس کی تو جنگیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ سمیرہ نے شوہر کے بازو پر ہاتھ رکھا، ریلیکس ہو جائیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ شزا بھی کمرے سے نکلی ہوئی سامنے سے آتی نئی نویلی دلہن کو دیکھنے لگی، جو سب کچھ چڑھانے کے لیے بڑے مزے سے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ ارسلان نہیں تھا، وہ تو رات سے کمرے سے باہر تھا، اب کہاں تھا وہ نہیں جانتے تھے، نہ ہی اسے دلچسپی تھی۔ اسے دلچسپی تو ان سب کے چہروں کے رنگوں میں تھی جو اڑے ہوئے تھے۔ ایسی کیا دیکھ رہے ہیں؟ سارا نے نظریں چرائیں۔ کچھ نہیں دیکھ رہے، آپ کی سفاکی دیکھ رہے ہیں۔ گھروں کو بکھیرنے والی عورتیں آپ جیسی ہی ہوتی ہیں۔ کشمالہ نے مسکراتے ہوئے سارا کی طرف دیکھا، جو شاید ماں پر سوتن آنے پر افسردہ تھی۔ اوہ ہو، بہت دکھ ہوا لگتا ہے تمہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ناشتہ نہیں کر سکتی چچا جان، بیٹھ جاؤ۔ نہیں چچا جان، جہاں یہ بیٹھے گی میں نہیں بیٹھوں گی۔ شزا نے بیٹی کی طرف گھورا۔ بیٹھ جاؤ مما، مگر میں نے کہا نا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ اپنی ازلی جگہ پر بیٹھ گئی۔ سنہری بالوں کو آڑے ترچھے انداز سے جوڑا بنایا ہوا تھا، چہرے پر سوگ تو تھا مگر وہ میک اپ سے چھپا گئی تھی۔ کشمالہ طنزیہ مسکرائی۔ سب کے چہروں کی ہوائیاں اس کو مزہ دے رہی تھی، وہ ایسی ہی تھی، لوگوں کو تکلیفیں محسوس کرتے ہوئے لطف اندوز ہوتی تھی، کیونکہ بچپن سے اسے بھی تو تکلیفیں ہی ملی تھیں۔ تبھی ارسلان سامنے سے اسے دکھائی دیا، جو ساری رات گھر سے باہر رہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے مقابل جا کے کھڑی ہو گئی۔ ساری رات کہاں رہے آپ؟ میں اکیلی رہی، میرا احساس نہیں تھا نا آپ کو؟ وہ مدھم انداز میں کہہ رہی تھی۔ تھا احساس، بس خود سے بھاگ رہا تھا۔ خیر اب آرام کر لے، میں یہیں پر ہوں۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے جیسے اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ پلٹے تو ہادی کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ وہ کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتا گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ کشمالہ کے دل پر جیسے کوڑا برسا۔ تم کیا کر رہے ہو سارا کے ساتھ؟ کیوان نے بغور اسے دیکھا۔ تم کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ؟ میں جو بھی کر رہی ہوں، اسے مناؤ کہ وہ شادی کے لیے بات کرے، یا ایسا کرو کہ اسے بھگا لے جاؤ۔ ایسا کیوں چاہتی ہو تم؟ میں تباہ کر دینا چاہتی ہوں سب کو، اور یہ صرف تم کر سکتے ہو۔ میں اس کی بیٹی کو اس کے مقابل کھڑا کروں گی، سمجھ رہے ہو نا تم؟ اور تم میری بات مانو گے۔ آخر میں اپنے دوست کی بات کیوں مانوں گا؟ ضرور مانوں گا، اور مان بھی رہا ہوں۔ تم ہم سب کو تگنی کا ناچ نچوا رہی ہو، یہ بتا بھی نہیں رہی کہ چاہتی کیا ہو۔ موت، بدلہ، بہت کچھ۔ وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا، مگر فی الحال وہ کرو جو میں نے کہا۔ وہ پلٹ گئی تھی اور کیوان نے جیسے گہرا سانس لیا۔ وہ شراب کا گلاس پیتے ہوئے بیلکنی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے مقابل کھڑی ہو گئی، شراب کا گلاس لیتے ہوئے ٹیبل پر رکھا۔ وہ ڈھیلی ڈالی نائٹی میں ملبوس تھی۔ شراب کیوں پی رہے ہیں؟ وہ لال آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ماضی کو بھولنے کے لیے۔ کیا ماضی ہے جو آپ بھول نہیں پا رہے؟ اس کی شرٹ کے دو کھلے ہوئے بٹن دیکھتے ہوئے مسکرائی، اس کے سینے کے اندر ہاتھ رکھا۔ وہ جیسے کرنٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جو اس کے بہت پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ کیا چاہتی ہوں؟ اس کے بازوؤں پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ ریلیو کرنا چاہتی ہوں۔ ڈی پر انگلیاں پھیرنے لگی، کلائی تھامتے ہوئے۔ دل تک پہنچنا چاہتی ہوں، وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ خود کو اونچا کرتی ہوئی وہ اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کو مس کر گئی۔ وہ بے ساختہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اس شخص کے راز تک جانا اپنی زندگی کے راز کو کھولنا ہے، تو خود کو گنوانا ہوگا۔ کشمالہ نے آنکھیں نرمی سے بند کی۔ وہ جانتی تھی یہ کرنا ضروری تھا، ان دونوں کے بیچ کی یہ حدیں پار کرنا ضروری تھی، تبھی وہ اس مرد کے دل تک پہنچ پاتی۔ خود کو ریزہ ریزہ کر کے اس اپنے مقصد تک پہنچنا اس کی زندگی کا اصل مقصد تھا۔ وہ اس کو لٹاتے ہوئے اس پہ جھکا۔ تم سچ میں یہی چاہتی ہو؟ نشے سے آواز چوٹ تھی، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اس کی گردن پر انگلیاں پھیرتے ہوئے مدھر انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ معصوم بنی۔ درد تو نہیں ہوگا؟ وہ شاید دل کے درد کی بات کر رہی تھی۔ نہیں میری جان، بس تھوڑا سا ہوگا۔ وہ جیسے اسے قائل کر رہا تھا، اس کے درد کو جسمانی درد سمجھا تھا۔ نہیں، زیادہ ہوگا، میں جانتی ہوں۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، سر جھکائے، کسی گہری سوچ میں مبتلا بولی۔ تمہیں کیسے پتا؟ یہ حیرانی واضح تھی لہجے میں۔ وہ میری ایک فرینڈ ہے نا؟ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی، جیسے بہانہ تلاش کر رہی۔ اس کی شادی لاسٹ منتھ ہوئی تھی، اس نے بتایا تھا۔ وہ مسکرایا۔ تم ایسی لگتی تو نہیں؟ کیسی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگی کہ ڈر جاؤ؟
میں نہیں ڈرتی، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے جیسے اسے تسلی دے گئی، مگر کشمالہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا۔ ارسلان گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولنے لگا، ویسے عجیب، تمہاری دوست نے خود تو جم کے اپنی سہاگ رات منا لی اور تمہارے لیے یہ مسئلہ بنا دیا۔ دیکھو میری جان، میں خیال رکھوں گا۔ وہ نشے میں دھت طریقے سے بول رہا تھا۔ اور کیا تم لڑکیوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو وہ ہنس پڑی۔ ارسلان نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ وہ کسمسائی، سانس تیز ہوا، آنکھیں بند ہوئیں تو کافی ساری چیزیں آنکھوں کے آگے گھومی۔ کشمالہ خود کو ان سب کے لیے تیار نہیں سمجھتی تھی، مگر زندگی میں بس ایک ہی مقصد تھا جس کے لیے وہ تیار تھی، اس تک پہنچنے کے لیے۔ یہ ضروری تھا کہ اس شخص کی ہو جاتی، وہ اس میں بکھر جا رہا تھا اور وہ بھی اس کو سمیٹنے پر مجبور تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا میری شادی فی الحال نہیں کروا سکتے، تم جانتے ہو، چاہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں۔ ارسلان خان کا یہ خواب تھا کہ اس کی اکلوتی بیٹی ڈاکٹر بنتی، اور وہ پڑھ رہی تھی ابھی۔ وہ کبھی بھی اس کی شادی نہ کرواتا، مگر کیوان کا یہی تو مقصد تھا کہ وہ اسے باپ کے سامنے کھڑا کر دے۔ مگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ تم پڑھتی رہنا، مجھے تمہارے پڑھنے سے کوئی اعتراض نہیں، مگر اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ بابا میری شادی کروانا چاہتے ہیں تو کیا تم مجھے کھو سکتی ہو؟ وہ جلتے ہوئے نمک چھڑک چکا تھا۔ نہیں، میں تمہیں کھو نہیں سکتی۔ سارا نے بے اختیار اپنے رخسار اس کے رخسار سے مس کیا۔ آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ کیوان کے چہرے سے بھی ٹکرائے تھے کہ اس کا دل نہ جانے کیوں پسیجا۔ وہ لرزا تھا آنسوؤں پر، اس لڑکی کے رخساروں کی نرماہٹ پر۔ وہ اپنا دل گرتا ہوا معلوم کرتا اٹھ کھڑا ہوا، جیسے خود کو بچایا۔ تم نے منانا ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ اگر نہیں منا سکتی تو بغاوت کرو، کیونکہ محبت بغاوت کرنا سکھاتی ہے، جانتی ہو نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کچھ سخت پڑنے کی اداکاری کرنے لگا، کیونکہ اس کا دل تو سارا کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا۔ تمہاری آنکھیں تو تمہارا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ وہ بے ساختہ بولی تو وہ کچھ چپ ہوتا ہوا پلٹ گیا۔ مجھے نہیں پتا، تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ کے آیا اور سارا دل کو مسلنے لگی۔ وہ محبت میں بہت کمزور تھی، کیونکہ وہ کیوان کو کھو نہیں سکتی تھی۔ سچ جاننا چاہتی ہو نا تم؟ شزا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اپنا گلاس جوس پیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تو وہ سنہری بالوں والی عورت کو دیکھنے لگی، جو دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھی مگر کھوکھلی سی۔ ہاں جاننا چاہتی ہوں۔ تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتی؟ ارسلان تو تمہیں بتائے گا کبھی بھی کچھ بھی نہیں۔ آپ کیا جانتی ہیں؟ کشمالہ نے آنکھوں کو ترچھا کیا۔ میں بہت کچھ جانتی ہوں، وہ بھی جو ارسلان نہیں جانتا، وہ بھی جو تم نہیں جانتی۔ بے وفا کی ایک نشانی ہوتی ہے، وہ ثبوت بہت چھوڑتے ہیں۔ شزا بول رہی تھی، اور یہ میرے جیسے لوگوں کی فطرت ہے کہ میں نشانیاں گن لیتی ہوں، پاس رکھ لیتی ہوں۔ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو تم چاہتی ہو۔ تم نے ارسلان کو مجھ سے چھینا، مجھے اس چیز کا غم نہیں، کیونکہ وہ انسان میں پتہ نہیں کب کھو چکی ہوں۔ نہ جانے کب سے وہ میرا نہیں ہے۔ اس بے وفائی کی سزا میں نے اسے برسوں دی ہے۔ شادی تو اس نے کئی سالوں بعد کی ہے نا، اور وہ بھی کس سے؟ وہ ہنس پڑی۔ جب اسے معلوم ہوگا تم نے واقعی اس سے خطرناک انتقام لیا ہے لڑکی۔ کشمالہ مسکرائی، یعنی شزا اسے جانتی تھی؟ حیرت انگیز حیرت تھی، مگر وہ مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ تو بتاؤ نا، ساتھ لیتے ہیں انتقام؟ مجھے لگتا ہے ہمارا انتقام ایک ہی ہے۔ شاید نہیں، شاید ہاں، پتہ نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم نہیں بتاتے، سچ میں چھپا لیتے ہیں۔ شزا نے یہ چہرہ موڑتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ یاد آیا تھا، وہ بولنے لگی۔ کشمالہ وہیں پہ کھڑی تھی۔ ابھی کیا سوچ رہا ہے وہ؟ کچھ نہیں، اسے معلوم ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں گی۔ ارسلان نے گہرا سانس لیا۔ تو پھر بات ختم، تم جعفر سے شادی کر رہی ہو، معاملہ طے ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ جعفر کی انا کی وجہ سے ہم پیچھے تو ہٹ جائیں گے، اس کی معصومیت کو، اس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے دوستی کا ثبوت تو دے دیں گے، مگر پھر تم اس سے واقف ہو۔ جب اسے پتہ چل جائے گا کہ میں تم سے اور تم مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ درے، تم نے یہ سب کچھ نہیں سوچنا۔ میرے لیے جعفر کیا ہے تم جانتی ہو؟ لکھا ڈی درے فشاں گھٹنوں کے بل بیٹھے شخص کی کلائی تھام چکی تھی۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے، اور دوست کی محبت کے لیے محبت چھوڑ رہے ہو؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کر چکا۔ دھت، ایسے نہیں روتے۔ دل بڑا کر چکی ہو تو کر لو۔ میں جانتا ہوں جعفر تمہیں بھی عزیز ہے۔ ہاں عزیز ہے، اسی لیے قربانی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں نا، مگر تمہاری وجہ سے میں جانتی ہوں تم شزا سے شادی کر رہے ہو،
کیونکہ یہ تمہارے باپ کا فیصلہ ہے اور تم نے باپ کی نظروں میں عظیم بھی تو بننا ہے۔ ارسلان گہرا سانس لیتے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس کر دو یار، یہاں سے جعفر نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ پلٹ گئی۔ ارسلان کو اپنا دل بند ہوتا معلوم ہوا اور ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی، اور وہ چلتی چلی گئی۔ اور پھر یوں ہی ہوا، شزا کی شادی ارسلان خان سے ہو گئی۔ یہ ارسلان خان کے باپ کا فیصلہ تھا۔ وہ باپ سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کے فیصلے پر سر جھکا گیا تھا۔ اور یوں ہی جعفر کی شادی در فشاں سے ہو گئی۔ وہ دوست کے سامنے خوش بنتا رہا تھا۔ دونوں کی شادیاں ہو گئیں، خوش تھے دونوں۔ کئی سال ایک دوسرے سے دور بھی رہے۔ جعفر کاروبار کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹری چلا گیا، پھر بیوی کو ساتھ لے کر واپس پاکستان آیا تو ان کی ملاقاتیں پھر سے ہوئیں۔ وہ اسے بھول نہیں پائی تھی۔ ارسلان جانتا تھا اس کے معاملے میں کتنی سنگین تھی، وہ بھی جانتا تھا۔ وہ سنگین ہو جاتی تھی۔ ارسلان اسے سمجھاتا رہتا تھا مگر وہ نہیں سمجھتی تھی۔ ایک دن ان دونوں کو گاڑی میں بیٹھتے بات کرتے اور الجھتے شزا نے دیکھ لیا۔ گھر کی گلاس وال سے یہ منظر اس نے بہت واضح دیکھا تھا۔ ارسلان اسے بہت سنگین طریقے سے کچھ سمجھا رہا تھا مگر وہ نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگتی تھی، وہ اسے دور کرتا تھا۔ وہ پلٹ گئی۔ شزا کو رونا آیا، وہ رونے لگی۔ اسے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی۔ وہ جانتی تھی وہ شخص اس سے محبت نہیں کرتا، بس بیوی مانتا ہے۔ ضرورت کے وقت اسے کام آ جاتی ہے، جسے میاں بیوی کا اکثر رشتہ ہوتا ہے۔ ان کا رشتہ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ بطور مرد اس کا خیال رکھتا تھا۔ برا شوہر نہیں تھا مگر وہ اس سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے جیسے وہ ارسلان پر نظر رکھنے لگی۔ ان دونوں کی ملاقاتیں بڑھ رہی تھیں اور یہ بات جا کر شزا ہی نے جعفر شاہ کو بتا دی تھی۔ وہ اس وقت ایک بیٹی کا باپ تھا اور اپنی 4 سالہ بیٹی کے ساتھ کھیلتا ہوا شزا کی طرف دیکھتا رک گیا۔ شزا نے لان میں ہی بیٹھ کر اسے سب کچھ بتایا اور وہ جیسے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کی انا ٹریگر ہو گئی۔ جعفر کی انا بے حد بری تھی۔ اسے نفرت ارسلان سے ہوئی، پہلے اتنی نفرت کہ وہ بدلہ لینے پر اتر آیا۔ 3 جھوٹ اس نے ڈائری لکھی۔ ڈائری میں بہت سی چیزیں لکھی سوائے اس کے کہ ہوا کیا تھا۔ وہ ڈائری وہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کے لکھ رہا تھا۔ 4 سالہ بیٹی جو معصوم تھی، جو باپ کی باتیں بغور سنتی رہتی تھی، وہ بہت قریب تھی اپنے باپ کے۔ شزا جانتی تھی۔ شزا نے اس بچی کو بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ جعفر چلایا۔ اس پر ارسلان پیچھے ہٹا۔ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے بیچ میں ایسا کچھ نہیں۔ وہ تمہاری بیوی ہے، میں شادی شدہ ہوں۔ اچھا؟ اس کا گریبان پکڑتے ہوئے جھنجھوڑ رہا تھا۔ تو راتوں کو کیوں ملتے ہو اس سے؟ وہ ملنے آتی ہے، میں نہیں ملنے جاتا۔ ارسلان چلایا تھا۔ تو اسے روک کیوں نہیں سکتے؟ تمہاری بیوی ہے، تم کیوں نہیں روک سکتے اسے؟ تمہیں میسر ہے، تم کیوں نہیں روک سکتے اسے؟ جعفر، میں نے محبت کی قربانی دی تھی، تم جانتے تھے یہ سب۔ میں نے بات اس سے بھی چھپائی کہ تم جانتے ہو سب کچھ، مگر اگر بیوی تم سے کنٹرول نہیں ہو رہی، تم سے محبت نہیں کر پا رہی، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں خود کو گنوا بیٹھا ہوں، پاگل سا ہو گیا ہوں یار۔ میرا امتحان اور مت لو، مجھ میں نہیں ہے اتنی ہمت۔ ارسلان پلٹ گیا۔ جعفر نے جیسے گہرا سانس لیا۔ وہ اپنی بیوی کو سمجھانے کی، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کشمالہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا۔ چاہتا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ رہے۔ رہتی تھی مگر کھوئی ہوئی سی۔ جعفر نے سب محسوس کیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سب کچھ محسوس کر رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ شراب پینے لگے ہو۔ تم جانتے ہو میں پیتا ہوں۔ شزا گھر پر نہیں ہے، تم چلی جاؤ پلیز۔ میں نہیں جا سکتی، تمہارے بغیر جینا مشکل ہو رہا ہے۔ دور ہٹو۔ ارسلان پہلے بھی کبھی کبھی پی لیا کرتا تھا، آج بھی وہ نشے میں تھا۔ وہ پاس ہوئی، اسے اپنے حصار میں لیتی، نہ جانے کیا کرنے کو اکسا رہی تھی، اور وہ شاید اس کے حصار میں یوں اکس بھی رہا تھا اور جیسے وہ بہک بھی رہا تھا، کیونکہ وہ بھی بہک رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ ہم دونوں شادی شدہ ہیں۔ میں نہیں جانتی، میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ بہکتے چلے گئے۔ وہ رات ایک طوفان کی طرح سمٹ سی گئی۔ شزا جو ساری رات گھر سے باہر تھی، صبح جب گھر لوٹی تو ایک قیامت اس کے سر پر گری۔ وہ جانتی تھی وہ نشے میں تھا، وہ جانتی تھی وہ پیتا تھا، مگر جو ہوا تھا وہ معاف نہیں کر سکتی تھی۔ ارسلان خان بے وفا بن بیٹھا تھا۔ شزا نے یہ بات روتے ہوئے جعفر کو بتائی، کیونکہ ارسلان نے اور در فشاں نے تو سچ کو چھپا دیا تھا، مگر شزا نہیں چھپا پائی تھی۔ وہ نفرت میں اندھی ہو گئی تھی۔ جعفر کو جا کر اس نے سب کچھ بتا دیا اور جعفر پاگل سا ہو گیا۔ وہ کشمالہ کو بتا ہی رہی تھی۔ کشمالہ پتھر کی مورت بنی سب کچھ سن رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ جعفر اس رات ارسلان اور در فشاں کو کہاں لے گیا۔ جعفر کے ساتھ کیا ہوا میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ نظریں چراتی ہوئی پلٹ گئی۔ میں بس اتنا جانتی ہوں جتنا تمہیں بتا چکی۔ یہ ادھورا ادھورا سچ تھا۔ کشمالہ جانتی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں کشمالہ جعفر ہوں؟ شزا نے آنکھیں سختی سے بھینچی۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ جانتی ہے کہ وہ در فشاں سے ملنے آتی ہے۔
وہ جانتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی ہے، وہ کیسے اسے بتاتی کہ وہ جانتی ہے کہ درفشاں زندہ ہے اور وہی ہے جو نہیں چاہتی کہ وہ کوما سے باہر نکلے۔ وہ یہ سب نہیں بتا سکتی تھی، مگر کشمالہ جانتی تھی کہ وہ بہت کچھ چھپا رہی ہے۔ شزا پلٹی تو پیچھے کشمالہ نہیں تھی۔ کشمالہ لان میں بیٹھی گھاس کو گھورے جا رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور آنسو جو بہہ ہی جا رہے تھے۔ مٹھیاں بھینچی جا رہی تھیں، سانس تیز تھا۔ تبھی کوئی نرمی سے آ کے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیوں رو رہی ہو اب؟ یہ سب کچھ تم ہی تو کر رہی ہو۔ وہ پلٹ کر ہادی کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھ سے دور رہ سکتے ہو؟ میں نہیں رہ سکتا۔ اگر تم سوچتی ہو کہ تم میرا سر درد ہو تو بالکل ٹھیک سوچتی ہو، ایسا ہی ہے۔ محبت انسان کا سر درد ہی ہوتی ہے اور تم میرا درد بن گئی ہو۔ میں گھٹتے ہوئے جی رہا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے اس سفر میں تمہارا ساتھ دے پاؤں۔ مجھے بتاؤ نا کہ کیا چل رہا ہے کشمالہ، تم اکیلی نہیں۔ میں اکیلی ہی ہوں، تم اکیلی نہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، میری طرف دیکھو تو صحیح، میں تم سے میلوں دور کھڑی ہوں، تمہارے لائق نہیں رہی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلے جاؤ یہاں سے میر ہادی، مجھ سے دور رہا کرو۔ میں نہ تمہاری زندگی میں کوئی مداخلت کروں گی، نہ تمہارے وجود کو مجھ سے کوئی تکلیف ہوگی، مگر تم مجھ سے پلیز دور رہو۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ کیونکہ تم میرے سامنے آؤ گے تو میں کمزور پڑوں گی۔ میں نہیں چاہتی، میں تم سے کچھ نہیں چاہتی میر ہادی۔ وہ آگے بڑھتی گئی مگر اس کے وجود کی کرچیاں دیکھ پا رہا تھا۔ میرے ساتھ واک کرو گی؟ وہ رک گئی، پلٹ کر ارسلان کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں کروں گی، چلیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا واک کر رہا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چل رہی تھی۔ شیزا کی بتائی ہوئی باتیں کانوں میں گونج رہی تھیں اور اس کے مطابق ارسلان یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا، مگر وہ سوال کیسے کرتی؟ وہ تو کچھ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ آپ کی اور شیزا کی ڈائیورس کا کیا ہوا؟ وہ چلتے چلتے رک گیا اور پلٹا۔ بیوی کی صف آ گئی ہے تمہارے اندر۔ بے ساختہ کشمالہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، نہ جانے کیوں۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیوں مسکرائی، بس مسکرائی تھی اور سر جھکا تھا۔ ہاں یہی سمجھ لیں، آپ کو شیئر نہیں کر سکتی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ چکی۔ ارسلان کا دل جیسے بہت تیز دھڑکا اور وہ کچھ دور ہوا۔ ہاں ہو جائے گی طلاق۔ یوں بھی وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بہت عرصے سے نہیں رہنا چاہتی، صرف سارا کی وجہ سے رہتی رہی ہے، مگر اب میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، میں اسے ڈاکٹر بنانا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے بیٹی کے لیے آنکھوں میں غرور سا تھا۔ وہ اترائی، اور اگر وہ ڈاکٹر نہیں بن پائی تو یہ خواب ہے میرے ساتھ سارے ہی خواب ٹوٹے ہیں۔ یہ ایک واحد خواب ہے جو میں نہیں چاہتا کہ ٹوٹے۔ اچھا، مگر میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کا ایک واحد خواب بھی ٹوٹ جائے، وہ مدھم انداز میں بولی۔ وہ جو تیز تیز آگے بڑھا تو رک کر پلٹنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے کہا اللہ آپ کا یہ خواب پورا کرے۔ اور پھر وہ اس کے ساتھ چلنے لگے۔ تم ہوش میں کبھی نہیں آؤ گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں تمہاری بیٹی اپنے ہاتھوں سے ارسلان کو مار دے، سمجھ رہی ہو نا؟ کوما میں موجود درفشاں کا وجود کسمسایا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، نہیں اٹھ پا رہی تھی۔ میں تمہیں اٹھنے نہیں دوں گی۔ وہ انجیکشن بھرتے ہوئے اس کے بازو میں لگا چکی تھی، پھر سنہری بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولی، کچھ ولن میرے جیسے بھی ہوتے ہیں، میں زندگی میں اس سے انتقام لیتی رہوں گی۔ وہ جو تم سے محبت کرتا تھا اور مجھ سے نہیں کر پایا، پھر وہ بے وفائی، میں جانتی ہوں وہ بے قصور ہے۔ جعفر کو اس نے نہیں مارا، اتنا میں جانتی ہوں۔ اس رات جو بھی ہوا وہ یا تو تم جانتی ہو یا تو ارسلان صاحب جانتے ہیں۔ ارسلان سے کشمالہ پوچھ نہیں سکتی، جب تک پوچھ نہیں سکتی تب تک وہ اس سے بدلہ لے گی۔ تم ہوش میں نہیں آؤ گی تو اسے بتائے گا کون؟ بے قصور تم دونوں نہیں، سزا کے مستحق تو ہو، اور سزا تو وہی ملے گی جو شزا چاہے گی۔ بات ختم۔ وہ پلٹی نرس کی طرف، پھر سے پیسے بڑھائے اور آگے بڑھ گئی۔ کیا ہوا میری بچی؟ سارا باپ کے آگے بیٹھ گئے۔ اگر میں کہوں کہ آپ کی بیٹی کو محبت ہو گئی ہے تو؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی تم چھوٹی ہو بہت، میں تمہیں بہت کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، میرا سپنا ہے ایک، اور باپ کے سپنے کو تم یوں توڑو گی تو نہیں۔ ارسلان بڑے مان کے ساتھ بیٹی سے مخاطب تھا۔ وہ نم سا مسکرائی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، مگر تبھی کمرے میں شزا داخل ہوئی۔ وہ دونوں چپ ہو گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سختی سے بولا۔ طلاق نامہ لے کر آئی۔ سارا کے وجود میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی۔ یہاں سارا موجود ہے، اس وقت یہ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں تمہاری بیٹی کوئی چھوٹی بچی تو نہیں کہ یہ نہیں جانتی کہ طلاق کیا ہوتی ہے؟ سارا تمہیں اپنے ماں کے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ وہ سر کو جھکا کے، اس نے بچپن ہی سے ماں باپ کے بیچ میں یہ خلیجیں ہی دیکھی تھی۔ وہ کچھ کہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ بچے تم یہاں سے چلی جاؤ، بابا جان میری بات ہم بعد میں بات کریں گے، تم یہاں سے جاؤ۔ کیوں جانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ کھڑی رہنا۔ تم کیا چاہتی ہو مجھ سے آخر؟ سزا چاہتی ہوں۔
چاہتی ہوں کہ تم پل پل تڑپو، بس یہی چاہتی ہوں۔ اگر سارا کی آنکھوں میں کرچیاں دیکھ کر تمہیں ذرا سی بھی تکلیف ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی۔ یعنی مجھے تکلیف میں دیکھ کر تمہیں خوشی ہوتی ہے؟ ہاں، بے حد خوشی ہوتی ہے۔ سارا پلیز جاؤ یہاں سے۔ وہ باپ کی بات مانتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ شزا اس کے سامنے بیٹھ گئی، طلاق نامہ ٹیبل پر پھینکا۔ میں سائن کر چکی ہوں، تم کر لو، کیونکہ تمہاری سزا کا انتظام میں کر چکی ہوں۔ اب میں تمہارے ساتھ رہوں یا نہ رہوں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ اپنی سزا کو تم اپنی زندگی میں خود داخل کر چکے ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ تم کبھی کچھ نہیں سمجھتے ارسلان صاحب، زندگی تمہیں خود سمجھائے گی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی۔ ہم دونوں ہی کئی رازوں کے مسافر ہیں۔ میں نے تمہارے راز چھپائے۔ بیوی کی اچھی عادت ہوتی ہے یہ، جب وہ شوہر کے راز کا پردہ رکھے۔ میں رکھتی ہوں، رکھا ہے۔ میں نے قاتل کا پردہ چپ کروایا۔ تم جانتی ہو کہ میں قاتل نہیں، اور جان بوجھ کر یہ میرے سامنے بار بار مت دہرایا کرو۔ تم سب جانتے ہو، میں کچھ نہیں جانتی۔ سائن کرو۔ وہ پین بڑی ادا سے اس کے آگے کر چکی تھی۔ وہ بیزاری سے اس کے ہاتھ سے پین لیتے ہوئے سائن کر چکا تھا۔ خدا حافظ۔ تمہارا شکر گزار رہوں گا میری جان بخشنے کے لیے۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ میں نے تمہاری جان بخشی ہے یا تمہاری جان لینے کا فیصلہ کیا۔ طلاق نامہ لیتی وہ باہر بڑھ گئی۔ کتنی اچھی ہے نا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، یہی ڈیزائن بیسٹ ہے۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میر ہادی پلٹا، جیب کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے۔ مہرما، میں سن رہا ہوں، بولو۔ وہ ڈیزائن کو دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی، اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی۔ محبت، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ جیسے ٹھہر گیا، پلٹا۔ مہرما اس کی نظریں ملی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ انگلیاں ابھی بھی اس کی انگلیوں میں پیوست تھیں۔ وہ مقابل کھڑے تھے۔ کیوں؟ میں تمہاری محبت ڈیزرو نہیں کرتی۔ ہاں، یہ تمہارے لائق نہیں۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا مہرما، مگر میں پہلے ہی سے کسی سے محبت کرتا ہوں۔ کس سے؟ جو تمہارے چچا کی بیوی ہے، اس سے؟ ہادی نے آنکھیں سختی سے میچیں۔ وہ تمہاری نہیں ہو سکتی۔ وہ تو تم سے بہت دور کھڑی ہے، اور جو دور ہو وہ پاس نہیں آ سکتے۔ وہ دور ہو کر بھی میرے پاس۔ اچھا، کیسے؟ میں اسے پاس لے آؤں گا۔ نہیں لا پاؤ گے۔ اس سفر میں وہ تمہیں تکلیف کے علاوہ اور کچھ نہیں دے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہیں تکلیف ہو، تم تکلیف سہو۔ یہ فیصلہ تم نہیں کرو گی کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے رخساروں پر رکھ گئی۔ وہ چپ ہوا۔ کیا کر رہی ہو؟ محبت کا احساس دے رہی۔ بہت نرمی سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں نرم ہوں تمہارے لیے۔ اپنا آپ وہاں سونپو جہاں تم چاہے جاؤ، وہاں نہیں جہاں تمہاری قدر نہ ہو۔ سارا، رو کیوں رہی ہے؟ رونا بنتا بھی ہے۔ میرے بابا چاہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں، میں کیسے ان کا خواب توڑ سکتی ہوں؟ تو کیا تم مجھے توڑنے آئی ہو؟ نہیں، میں توڑنے نہیں آئی کیوان۔ میں بس ایک چیز بتا رہی ہوں تمہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی آخری خواب ہے، ان کے سارے خواب ٹوٹے ہیں، میں ان کا خواب نہیں توڑ سکتی، تو مجھے توڑ دو۔ کیوان پلٹتا وہ یہ کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اگر وہ نہیں ملے گی تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے پیچھے سے اسے اپنے گلے سے لگا چکی تھی۔ کیوان کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ وہ اپنا حصار اس پر سخت کرتی ہوئی اپنا سر اس کی پشت پر رکھے بھینچے جا رہی تھی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ پلٹا۔ اسی حصار میں بھی نہیں رہ سکتا۔ اسے اپنے انداز میں سچائی محسوس ہوئی۔ گہرا سانس لیا گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، اسے محبت ہو رہی ہے، مگر وہ تو کشمالہ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ تو کیا صرف وہ دوستی تھی؟ وہ دوستی جو 4 سال سے یونیورسٹی میں رہی تھی؟ وہ ہادی سے محبت کرتی تھی اور ہادی اس سے، جبکہ کیوان تو دوست تھا اس کا۔ وہ جذبات شاید صرف دوستی تھی۔ محبت تو یہ تھی جب سارا روتی تھی یا کوئی نفی کرتی تھی تو اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نفی کرے، مگر وہ کر نہیں پاتا تھا کیونکہ مجبور تھا، دوستی کے وعدے کا مجبور۔ ریلیکس ہو جا۔ وہ سارا کے رخساروں پر انگلیاں پھیرتے اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی ہوئی کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ کیوان صرف کشمالہ کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کے وعدے کا وہ پابند تھا۔ وارڈ میں داخل ہوتی ہی کشمالہ کو ایک خوشبو سی محسوس ہوئی۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہ خوشبو اس نے کہیں تو محسوس کی تھی۔ وہ نرس کی طرف دیکھنے لگی جو اس کو آتے دیکھ کر ہی باہر نکل گئی۔ یہ خوشبو بہت پاس سے محسوس کی ہے میں نے۔ سنہری بالوں کی لٹیں یاد آئیں۔ وہ بالوں سے الجھتی ہوئی ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو اسے شزا کے وجود سے آتی تھی۔ ہاسپٹل کے اس وارڈ میں یہ خوشبو کیوں تھی؟ کیا وہ جانتی تھی کہ درویشاں زندہ ہے؟ وہ کہتی تھی کہ وہ سب کچھ جانتی ہے، اور اگر وہ اسے جانتی تھی تو وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یا اللہ،
کشمالہ سمجھ کیوں نہ پائی کہ وہ کیسے جانتی ہے کہ وہ کون؟ وہ بے ساختہ اپنے سر کو مسلنے لگی تھی۔ کشمالہ کا سب کچھ جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اس کے بدلے کے لیے، باپ کی موت کے انتقام کے لیے جعفر علی شاہ کا انتقال کیسے ہوا، یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سوال تھا۔ درِ فشاں کیوں کوما میں تھی؟ کیا ہوا تھا؟ یہ سوال تھے، اس کے جوابات اسے صرف دو ہی انسان دے سکتے تھے، ایک ارسلان خان اور دوسری یہ عورت جو کوما میں تھی، جو کہ اس کی ماں تھی۔ وہ جانتی تھی اب وہ کیا کرنے والی ہے، کیونکہ اب اسے کھیل سمجھ میں آ رہا تھا کہ کون کس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کیوان، ہاں بولو۔ وہ کیوان کو فون ملاتے اس سے مخاطب ہوئی، ابھی کے ابھی سٹی ہاسپٹل آؤ۔ تم ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا نا کہ سوال جواب مت کرو، پیچھے کے راستے سے آنا، ایمرجنسی سے، مجھے تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میں ساتھ ہوں تمہارے، کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا، مجھے یقین ہے، مگر یہ بات ہمارے بیچ میں رہے گی۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ آج جو تم دیکھو گے یا سمجھو گے وہ میر ہادی کو پتہ نہیں چلے گا، یا کسی اور کو، یا سارا کو، کبھی نہیں۔ میں جب کہتا ہوں کہ میں تمہارا دوست ہوں تو میں اس چیز کو اون کرتا ہوں۔ تم کسی سے بھی دھوکہ کھا سکتی ہو، مجھ سے نہیں کھا سکتی، میں جانتی ہوں۔ پلیز، میں ویٹ کر رہی ہوں تمہارا، جلدی ہاسپٹل پہنچ جاؤ، میں آ رہا ہوں۔